کمیشن پہ آ جاتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو گیا اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے بھی جسٹس منصور شاہ صاحب نے اپنا پورا زور لگایا, 2 خطوط لکھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر کی گئی جو درخواستیں ہیں اس پر فل کوٹ بن جائے اور یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں اور ججز کی تعیناتیاں نہ ہوں. اور ان کے ان 2 خطوط معافی چاہتا ہوں, ان کے ان 2 خطوط کے بعد آج ایک متفرق درخواست نما ایک اور بھی خط سامنے آتا ہے جو سابق چیف جسٹس جواد خالد صاحب نے لکھا ہے. اب ان کا 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں, لیکن جواد خالد صاحب کی منصور شاہ صاحب کے ساتھ رشتہ داری تو ہے نا. اب وہ اپنی متفرق درخواست میں یہ بات کریں کہ جو فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف حکومت کی جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں, ان اپیلوں پر جب تک 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں پہ فیصلہ نہیں ہوتا آپ یہ فوجی عدالتوں والا مقدمہ نہ سنیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کو جلدی ڈیسائیڈ کریں, دوسری طرف آپ التوا کی درخواستیں دائر کرتے ہیں, اور دوسرا اس فوجی عدالتوں کے کیس کا اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے ساتھ کیا لنک ہے. 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے بعد جب پی سی او والی عدلیہ آئی, وہ 2-2.5 سال تک کام کرتی رہی. رضا صاحب آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ سے ہم سیکھتے ہیں, تاریخ کا بھی آپ کو پتا ہے, آپ پاکستان کے جو ماضی کے ایونٹس ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. جب وہ پی سی او والی عدلیہ گھر گئی اور افتخار چودھری صاحب نے دوبارہ سے 4 سنبھالا تھا, تو یہ جو 2-2.5 سال کے عرصے میں جتنے عدالتی فیصلے ہوئے تھے کیا وہ ختم ہو گئے تھے؟ ان کو پروٹیکٹ کیا نہیں. گیا, ان کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا. تو یہ جواز پیش کرنا کہ یہ بینچ جو ہے آئینی بینچ فوجی عدالتوں والے انٹرا کورٹ اپیلیں نہ سنیں, کل کو اگر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کالعدم قرار پائی تو اس فیصلے کا کیا بنے گا, اس کاروائی کا کیا بنے گا. اب یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ یہ سابق چیف جسٹس بات کہہ رہا ہے, سپریم جی کورٹ کا سابق چیف جسٹس بات کہہ رہا ہے, جو کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ماننے والی بات ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھ دی ہے, بتائیں میں بالکل تاریخ سے اگر ہٹ کے بات کر رہا ہوں, غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ کریکٹ کر دیں یا کہہ دیں کہ عمران بالکل وسیم صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا, وہاں پر بھی بات ہوئی کہ یہ درخواستیں لگائیں, تو یحییٰ فریدی صاحب نے کمیشن کے ارکان کو بھی بتایا کہ شاہ صاحب کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے, اور یہاں بھی شاہ صاحب جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کی فکسیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن یحییٰ فریدی صاحب نے بتایا کہ وہ یہ درخواستیں فکس نہیں کر سکتے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان درخواستوں کی فکسیشن کا فیصلہ جو امین الدین خان صاحب والی کمیٹی ہے, جس میں مندوخیل صاحب ہیں, جس میں محمد علی مدر صاحب ہیں, اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے ان درخواستوں کی فکسیشن کا. میرے اختیار میں نہیں ہے میں ان درخواستوں کو سماعت کے لیے لگاؤں یا فل کوٹ بنا دوں. باقی ارکان نے بھی ایک اگری کیا. تو یہ بالکل مطلب باقی تو اس میں شاہد بلال صاحب آئینی عدالت کے جج بن گئے, سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہے وہ آئینی عدالت کے جج بن گئے. باقی جو ہائی کورٹ میں تعیناتیاں ہونی تھی وہ 21 دسمبر تک اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. لیکن مین جو چیز تھی وہ تو یہی تھا کہ آج اس اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر کی درخواستوں پہ سماعت ہونی ہے. تو فیصلہ کیا آتا ہے؟ تو فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یحییٰ فرید صاحب نے راستہ دکھایا ہے کہ وہ جو امین الدین خان صاحب والی ججز آئینی کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی. میرے ساتھ آپ رجوع نہ کریں, یہ غیر متعلقہ ہے, غیر مناسب ہے کہ آپ میری طرف بار بار آئیں. میری طرف بار بار ہے. بالکل یہ حماد صاحب کہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کے پاس ایک آخری پتہ موجود ہے, کہ یہ آخری پتہ یہی تو نہیں ہے جو یہ ابھی عمران وسیم جس کی روزات بتا رہے ہیں. دیکھیے رضا بھائی, آپ نے تو عمران وسیم جیسے جہان دیدہ اور انتہائی باخبر صحافی کو بٹھایا ہوا ہے, اور وہ بہت گہرائی کے ساتھ ان معاملات کو جانتے ہیں. لیکن میں ذرا چلو ایک اور اینگل سے بات کروں, وہ تو عمران کا بیٹ ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن عمران خان کے پاس آخری پتہ کون سا رہ گیا ہے؟ اگر فرض کرے اشارہ ہے سول نافرمانی کی طرف, تو سول نافرمانی کی کال انہوں نے 2014 میں بھی دی تھی, تو کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی؟ چند لوگوں نے بجلی کے بل داخل نہیں کروائے, ان کی بجلی کٹ گئی تھی, اور پھر وہ بیچارے منت فریادیں کرتے رہے, اور بنی گالا کا بل جو تھا وہ جہانگیر ترین باقاعدگی کے ساتھ داخل کرتا رہا. اگر آخری کارڈ ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو بھائی اس معاملے کو سمجھنا چاہیے تاریخی تناظر میں کہ بین الاقوامی تعلقات میں دباؤ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. اگر دباؤ اہمیت رکھتا تو نواز شریف کو بل کلنٹن کے دن میں
कई बार फोन आते रहे और वो उन्हें एटमी धमाकों से रोकते रहे, लेकिन क्या रोक सके थे? नहीं। तो बैनुल अक़वामी दबाव नहीं होता, वो डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं, वो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उसके मुताबिक दो मुमालिक आगे बढ़ते हैं। ये नहीं होगा कि बस उधर से डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा और इधर से इमरान खान रहा होकर वजीर आजम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो फिर उनके पास आखिरी कार्ड रहता क्या है? मेरे ख्याल में तो आखिरी कार्ड यही शोर शराबा है, यही हंगामा है। अब एहतजाज का आखिरी कार्ड भी हाथ से फिसल गया, क्योंकि उधर से रोज रोज पुख्तून बेचारों को लाते हैं और फिर उनकी गाड़ियां भी जब्त होती हैं, वो जेलों में भी जाते हैं। गंडापुर साहब यहाँ से भाग जाते हैं और चीफ मिनिस्टर में दावतें उड़ाते हैं। उस दिन भी आए और रात के वक्त वो एक लैंड क्रूजर में बैठ गए थे। एजाज साहब और इमरान वसीम चूंकि करीबी होते हैं, उनको मालूम होगा कि वो दोनों यहां से एक लैंड क्रूजर में भाग गए थे। और अभी जो इमरान बात कर रहे थे कि मुनाल के रास्ते गए थे, अगर वो चाहे तो मैं 12:14 पर मुनाल के करीब उनका वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूं उनकी गाड़ी का, और वो बवक्त जरूरत अगर जरूरत हुई तो उसको दिखा भी देंगे। तो भाई वो तो यहाँ से रोज रोज भाग जाते हैं, पुख्तून बेचारों को लाते हैं, कुछ को पैसों पर लाते हैं, कुछ ना समझे आ जाते हैं, कुछ मजदूर होते हैं शामिल हो जाते हैं, और फिर वो जेलों में जाते हैं, फिर उनको हथकड़ियां लगती हैं, फिर वो अदालतों में पेश होते हैं। और गंडापुर साहब 12 जिले क्रॉस करके जाकर वहां चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ जाते हैं। उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर के जो मामलात हैं, जो शामी रोड पर एक बंगले में तय पाते हैं, बहुत सारे पोस्टिंग ट्रांसफर के, ठेकों के, कमीशनों के, वो भी चलते रहते हैं। तो और ये बेचारे इधर जेलों में पड़े रहते हैं। इससे पहले भी 4 अक्टूबर को 3,300 लोग गिरफ्तार हुए थे और उसमें 100 लोग वो थे जो सरकारी मुलाजिमीन थे, और जी। वो सरकारी इदारों की गाड़ियां भी जब्त हुई थी। इस दफा मैं एक और खबर भी आपको साथ दूं कि जब 24 नवंबर को ये एहतजाजी जुलूस, अब इनकी मेच्योरिटी लेवल देखे रजा भाई, कि जब ये जुलूस आ रहा था तो इसमें 10 ऐसे लोग शामिल किए गए थे जो गाड़ियों की चाबियां बनाने के माहिर हैं। मैंने आज इधर उधर पता किया कि भाई इन लोगों को क्यों शामिल किया था, तो कहते हैं कि एक इजलास में ये फैसला हुआ था कि पिछली बार जब हम गए थे तो हमारी गाड़ियां इन्होंने कब्जे में ली थी, इस दफा जुलूस जाएगा तो हम वहां से सरकारी गाड़ियां भगा कर लाएंगे, ये लोग उसकी चाबी बनाएंगे। अब तो आप देखें ये सियासत हो रही है, और हम्म। ये सूबे के वजीर आला का ये लेवल है। उस दिन मैं पेशावर में था और मैं उस तकरीब में शामिल था जिसमें तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि, और ये तकरीब रजा भाई ये वो स्टूडेंट्स का कन्वोकेशन था, मेरा अपना बेटा भी था उसमें, उसको भी गंडापुर साहब ने डिग्री दी, और जब तकरीर की तो कहा कि स्टूडेंट्स के लिए डिग्री जरूरी नहीं, FIR जरूरी है। जी। तो वो तो इस उसके नस्ल को वो किस ट्रैक पर डाल रहे हैं? इसके ऊपर तो एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए। लाहौल विला कुव्वत जो उन्होंने बातें कही कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से निकाले गए, फिर NCA से निकाले गए, और ये कि बिल्कुल, उनको मैं पढ़ाई का मैं शौक उसी नहीं। तकरीब में मौजूद था, मैं बजाते खुद मौजूद था वहां